الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کا موضوع ہے اسراف و تبذیر، یعنی فضول خرچی اور مال کو بے جا ضائع کرنا۔ دیکھیے، اسلام دین برحق ہے اور یہ دین انسانوں کو میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں افراط اور تفریط کو، یعنی اللہ کی حدود سے تجاوز کو ناپسند کیا ہے۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یعنی اعتدال اور میانہ روی پر قائم رہو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اور تقوی سے مناسبت رکھنے والی روش ہے۔ عدل کے معنی ہے پوری زندگی میں توازن کو قائم رکھنا۔ جیسے ایک سائیکل سوار ہے، اگر وہ دونوں سائیکل کے پہیوں کے درمیان توازن قائم نہ رکھ سکے تو اس کے نتیجے میں وہ کہیں گر کر ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ بائیں ہی انسان ہوں یا انسانی معاشرہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے درمیان اعتدال کی شاہراہ پر قائم نہ رہیں تو پھر انسانی معاشرہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے گڑھے کے اندر گر سکتا ہے۔ اور آج یہ حال اپنے معاشرے کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال کو پسند کیا ہے۔ اسی طرح سے مال خرچ کرنے میں بھی افراط و تفریط، یعنی بخل اور کنجوسی اور اسراف و تبذیر، دونوں انتہاؤں کے درمیان جو اعتدال اور میانہ روی کی روش ہے اس کو پسند کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ مومنین جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہوتا ہے، وہ درمیانہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس اسراف و تبذیر کے موضوع پہ سب سے پہلے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی جو لغوی اور شرعی تشریح ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں انتہاؤں کے درمیان، یعنی بخل اور کنجوسی اور اسراف و تبذیر کے درمیان جو اعتدال کی راہ ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی کی گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ موجودہ معاشرے اور ہماری زندگیوں سے چند مسائلیں اس اسراف اور تبذیر کی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ حق بیان کرنے، اسے سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ دیکھیے، اسراف کے معنی ہے تجاوز کرنا، فضول خرچی کرنا، اور جائز امور میں، جائز اور حلال امور میں ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے۔ لغت میں اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اسراف کے معنی کسی انسان کے حد اعتدال سے تجاوز کر جانے کے ہیں،
حد اعتدال سے تجاوز کر جانے کے ہیں، مگر عام طور پر اس کا استعمال مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کر جانے پر ہوتا ہے۔ یعنی اسراف کا لفظ عام طور پر مال میں حد سے تجاوز کر جانے پر ہوتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، جو بھی حلال اور طیبات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے انسان کے لیے، اللہ فرماتا ہے ان سے استفادہ کرو، کھاؤ بھی اور پیو بھی، ولا تسرفوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز مت کرو۔ عرف عام میں ہم اسے کہتے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی گویا کہ اسراف کرنے والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کھاؤ اور پیو، پہنو، اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرو، فضول خرچی اور غرور سے بچو۔ یعنی ان دو باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ناپسند کیا۔ اب یہ اسراف یعنی حد سے تجاوز کرنا اللہ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ فعل ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب جھوٹا ہو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود انسانوں کے لیے زندگی میں مقرر کر دی ہیں، ان حدود و قیود سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا انسان جو ہے، ان اللہ لا یہدی، ایسے انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسراف کرنے والوں ہی کو ہلاکت میں ڈالا اور ہلاک کیا، یعنی جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسراف کرنے والے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہی جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور قیود انسان کے لیے مقرر کر دی ہیں، ان حدود اور قیود سے تجاوز اللہ تعالیٰ کو بلا شبہ انتہائی ناپسند ہے۔ یہ اسراف کی لغوی تشریح ہے اور اس کے نقصانات ہیں جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی خوراک کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو، رہائش کا معاملہ ہو، گاڑی اور دیگر ضروریات کی چیزوں کا معاملہ ہو، ان چیزوں میں حدود سے تجاوز کرنے کا نام اسراف ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اسراف دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک سخت ناشکری بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر ان کو استعمال کر کے بندے کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جب بندہ ان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگا، لیکن تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تم سے راضی اور خوش ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرو گے، اس کی قائم کردہ حدود کے اندر زندگی بسر کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اپنی نعمتیں مزید تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ بھی جو ہے ناشکری کے نتیجے میں بڑی سخت ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے نتیجے میں نعمتوں کو دوام حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب بندے ناشکری پہ اتر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت بھی ہوتی ہے، اور کبھی اس کے نتیجے میں اللہ وہ ساری نعمتوں سے انسان کو محروم بھی کر دیتا ہے۔ یہ اسراف کی تعریف ہے۔ اسراف کے بعد دوسری چیز جو اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے تبذیر،
اور تبذیر کے بارے میں بھی اسی طرح اس سے زیادہ سخت حکم قرآن مجید کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب تبذیر کس چیز کا نام ہے؟ اسراف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جائز امور کے اندر مال کو ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے۔ تبذیر کا مفہوم کیا ہے؟ ناجائز اور حرام کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا تبذیر ہے۔ وہ معاملات اور وہ امور جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے سے منع کیا ہے اور ان کاموں کو حرام قرار دیا ہے یا اللہ نے ان کو ناپسند کیا ہے، ان کاموں میں مال کو خرچ کرنا تبذیر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال کو حق کے علاوہ باطل کے کاموں میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا سارا مال رائے حق میں خرچ کر ڈالے تو اسے تبذیر نہیں کہیں گے، لیکن ایک سیر غلہ بھی غلط راستے میں خرچ کرے گا تو وہ تبذیر کہلائے گا۔ یعنی اللہ کے حرام کردہ ناجائز امور میں ایک سیر غلہ بھی خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہے، اور اگر سارا مال بھی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو اسے پسندیدگی کی نظر سے جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اب ایسے امور میں جن میں مال خرچ کرنا ناجائز اور حرام ہے، مطلب اس کی چند مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ مثلاً فلمیں ہیں، موسیقی ہے، گانا بجانا ہے، شراب نوشی اور منشیات ہیں، اسی طرح سگریٹ نوشی ہے، سینمے اور نائٹ کلب ہیں، اور قبروں کو پختہ بنانا ہے اور ان پر عمارتیں تعمیر کرنا ہے، جوا اور لاٹری ہے، اور اسی طرح جتنے بھی غیر شرعی رسومات ہیں، جیسے ہمارے ملک کے اندر بسنت منائی جاتی ہے اور اس طرح کے دوسرے جو ہے وہ غیر اسلامی تہواروں کے اوپر جو ہے وہ مال ضائع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سونا جو ہے وہ اس کا پہننا یا سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر اور ان جیسی دوسری چیزوں کے اوپر مال خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنے مال کو بیجا مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال کو بیجا اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ انسان ان امور میں اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو خرچ کرے کہ جن امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے، اللہ نے ان امور کو حرام قرار دیا ہے، ان میں مال خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، اور تبذیر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مال میں ایک تو اسراف و تبذیر ہے، یہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہے، اور دوسری طرف مال خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی، یہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ اللہ نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ کو پسند فرمایا ہے کہ یعنی بندہ مال کو فضول بھی نہ ضائع کرے، حرام امور میں بھی خرچ نہ کرے، اور اپنی ضروریات پہ اور جائز کاموں میں اور اللہ کی راہ میں پیسہ جو خرچ کرے تو اس میں اعتدال پر قائم رہے اور میانہ روی اختیار کرے۔ اب جس طرح اسراف اور فضول خرچی اور تبذیر کو ناپسند کیا گیا ہے، اسی طریقے سے جو بخل اور کنجوسی ہے اس کو بھی سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور کنجوسی کے بارے میں کہ ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور بخل کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل اور کنجوسی کرے گا وہ دراصل اپنی ہی ذات کے ساتھ بخل کرے گا، یعنی اس کا نقصان اس کی اپنی ذات ہی کو پہنچے گا، کسی اور کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے وہ، بلکہ بخیل آدمی جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اور بخل جو ہے وہ نفاق کا نقطہ آغاز ہے، اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ نفاق پیدا ہوتا ہے۔
جیسے وہ ایک واقعہ ملتا ہے، ابن کثیر نے اپنی معروف تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب ایک شخص تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے مال کے اندر برکت کے لیے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان کے مال مویشی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکت دے دی، وہ مدینے سے مضافات میں منتقل ہو گئے، اور پھر ہوتے ہوتے جو ہے ان کے پاس اتنا زیادہ جو ہے وہ مال مویشی جمع ہو گئے کہ دور چراگاہ کے قریب چلے گئے، اور پھر جب ان سے زکوٰۃ طلب کی گئی تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ مال ایک فتنہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی محبت دلوں کے اندر اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی محبت کے اوپر غالب ہو جائے تو پھر یہ نفاق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بخل اور کنجوسی کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، اور اس کے سخت نقصانات ہیں، اور اسی طرح اسراف و تبذیر کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو درمیانی راستہ ہے، اعتدال کی راہ ہے، اس کے بارے میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ایمان والے جب اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ افراط و تفریط اور دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اچھی سیرت، اچھا طریقہ اور اعتدال نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی انسان کا کردار اچھا ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اعتدال کی راہ پر چلے تو یہ گویا کہ نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ اسی طرح ایک عربی کا یہ قول ہے کہ القصد تبلغ، میانہ روی اگر اختیار کرو گے تو تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو آدمی میانہ روی اختیار کرتا ہے خرچ میں، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو محتاج نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ صفت ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ اچھا، یہ صرف مال کے معاملے میں نہیں، میں نے آپ سے آغاز میں عرض کیا کہ دیکھیے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، خوراک ہو، رہائش ہو، چلنا پھرنا ہو، بول چال ہو، سونا جاگنا ہو، ہنسی مذاق ہو، کھیل کود ہو، قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال ہو، وقت کا استعمال ہو، ہر معاملے میں انسان کو اعتدال کی راہ کے اوپر جو ہے وہ چلنا چاہیے اور اعتدال کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو، اللہ کی کسی بھی نعمت کو جو ہے وہ غلط استعمال کرنا، یا یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہو استعمال کرنے کی وہاں بھی اس کو استعمال نہ کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقائد میں غلو کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ عبادات میں غلو کے ذریعے سے، حد سے تجاوز کے ذریعے سے لوگ اللہ اور رسول کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلا پر مشہور واقعہ ہے بخاری شریف کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں جو 3 لوگ آپ کے گھر پہ تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ان کو بتائے گئے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اتنی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتی، ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی صحیح طرح سے عبادت نہیں کر سکتا، تو میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے رات پر جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ تیسرا کہتا ہے ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیے ان کے اوپر عبادت کا جو ہے وہ اس قدر شدت کا غلبہ ہے کہ وہ اس عبادت کے اندر غلو کر رہے ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے میں نے شادیاں کی ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں اور یہ میری سنت ہے۔ میں رات کو سو کر اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں، یہ میری سنت اور یہ میرا طریقہ ہے۔ اور میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، چھوڑ بھی دیتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری اس سنت اور میرے اس طریقے سے انحراف کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اس نے اسلام کا راستہ، اس نے اعتدال کی راہ، اس نے میانہ روی کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ راستہ نہیں ہے۔ گویا کہ عبادات کے اندر بھی غلو اور حدود سے تجاوز اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، اور یہی کام یہود و نصارہ کے اندر، بالخصوص نصارہ کے اندر، پھر انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ رہبانیت ایجاد کی، اور اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوئے، اس لیے کہ جو عبادات خود انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لی تھیں، وہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں تھیں، ان میں اعتدال سے تجاوز تھا، اس لیے یہ ہے کہ وہ عبادات پھر ان کے اوپر گرا گزری اور وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، رہبانیت ان کی خود ایجاد کردہ چیز تھی، لیکن اس پہ اوپر وجہ وہ قائم نہیں رہ سکے، اس لیے کہ انسان اپنی فطرت سے جو ہے، جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے جنگ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسند بزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن القصد فی الغنا ما احسن القصد فی الفقر ما احسن القصد فی العبادہ۔ علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندی میں اعتدال کتنی اچھی بات ہے، محتاجی اور تنگ دستی میں اعتدال کتنی اچھی بات ہے، اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی بات ہے۔ یعنی انسان مالدار ہو، امیر ہو، اللہ نے اسے نعمتیں وافر مقدار میں دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اعتدال کی راہ پر قائم رہے، تو یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی پسندیدہ بات ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ تنگ دست ہو جائے، محتاج ہو جائے، پھر بھی وہ اعتدال پر قائم رہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرے، ناشکری نہ کرے، کفران نعمت، اگر نعمتیں زیادہ دی ہیں تو کفران نعمت کرے گا تو یہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنی حکمت کے تحت اس کے امتحان کے لیے اللہ نے اس کا ہاتھ تنگ کر دیا ہے، تو اب یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرانہ بنے، صبر کرے، قناعت اختیار کرے، سادگی اختیار کرے، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق مقدر کر دیا ہے اس پر صبر کرے، قناعت کرے، تو اللہ اسی کے اندر برکت دے دے گا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر جو ہے وہ محفوظ کر دے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کو قصد کو، یعنی اعتدال کی راہ کو پسند کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اپنے ہاتھوں کو گردن سے بندھا ہوا مت رکھو، یعنی یہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے کنجوسی اور بخل کے لیے، اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی فضول خرچی بھی نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی بخل اور کنجوسی کرو گے یا ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ یعنی جو لوگ مال کو بے جا اڑاتے ہیں، ان میں سے کتنی مثالیں ہمارے سامنے معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ پھر وہ فقیر اور محتاج ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ پائی پائی کے لیے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ تو یہ درمیانی راستہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ اب ہم اگر عملی زندگی میں اس کی چند مثالیں دیکھیں کہ کہاں کہاں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اور کہیں وہ اسراف کرتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ تبذیر کے زمرے میں جو ہے وہ اپنا مال ضائع کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیجا مال کو اڑانے والے، حرام اور ناجائز امور میں مال کو خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کر دیا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی یہ روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ تو جو مالدار لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کے مطلب یہ ہے کہ کام کرنا شروع کر دیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی سخت ناپسندیدگی ہے۔ اسی طرح آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم حرام کر دیا ہے، آج ہم بہت سے مردوں کو دیکھتے ہیں، نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں، گلے میں سونے کی زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور بعض جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے جو ہے وہ سونا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلق حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے یہ حلال اور جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جس کام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا، اس میں مال کو خرچ کرنا تبذیر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے لیے تیار ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ بھئی یہ تم اٹھا کر لے جاؤ اور اپنے گھر دوسرے اس کو فروخت کر کے استعمال کر لو، اس کا مال استعمال کر لو، اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے، یا اپنے گھر کی خواتین کو دے دو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا ایمان اور محبت رسول کس درجے کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم قطعاً اس کو نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ سونا ہے پھینک دیا کیونکہ اللہ کے رسول کو وہ پسند نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اٹھا کر لے جاتے، گھر کی خواتین کو دے دیتے، اسے فروخت کر کے اپنے استعمال میں لاتے، تو ہرگز اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ناپسندیدگی والی بات نہیں تھی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناگوار نگاہوں سے دیکھ لیا، اب تو میں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے سامنے بار بار قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم سن کر ان کو اوپر عمل ہی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا عمل کا طریقہ یہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں اس کے علاوہ شادی بیاہ کے معاملات میں، خوشی غمی کے معاملات میں اللہ کی حدود سے تجاوز ہوتا ہے اور مال کو بیجا اڑایا جاتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اس مال کو بیجا اڑانے والا بڑے فخر سے اپنے قصے اور کہانیاں مال کے ضائع کرنے کے بیان کرتا ہے، کہیں شراب کی محفلوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں شادی بیاہ کے اندر وہ لمبے چوڑے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے کہتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ مال اللہ کی امانت ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور بار بار یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن یہ آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اور ان 5 سوالوں میں 2 سوال مال کے بارے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ کی امانت جو ہمارے پاس مال کی صورت میں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے ہاں ہمیں کتنی سخت جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ اس مال کو کن ذریعوں سے، کہاں سے، کیسے، کس طریقے سے حاصل کیا۔ آج اس بات کی تو فکر ہے ہر ایک کو کہ آنا چاہیے، لیکن کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس کے لیے کیا ذریعہ، راستہ، طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس کی فکر کتنے لوگوں کو ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ حرام ذرائع سے مال اکٹھا کرنا اپنی اولادوں کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ 2 سوال مال کے بارے میں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے 2 قدموں پر کھڑا ہو کر میدان حشر میں اللہ کے سامنے اس بات کی جواب دہی کرنی پڑے گی کہ میں نے مال کن ذرائع سے، کن طریقوں سے، کن راستوں سے حاصل کیا تھا۔ اور دوسرا سوال کہ اس مال کو خرچ کہاں کہاں کیا۔ عیاشیوں اور تلنوں اور اللہ اور رسول کی نافرمانیوں میں مال خرچ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ میدان محشر میں 2 قدموں پہ کھڑے اللہ کے سامنے کیسے جواب دہی کریں گے جس مال کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں، مال کو بیجا اڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو لوگ شادی بیاہ کے موقع پر فضول مال کو خرچ کرتے ہیں، پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ہندوستان سے ایک بہت بڑی تاجر فیملی، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کا پروگرام بنایا، تو پورے ہندوستان میں ان کو دلہن کے لیے جوڑا پسند نہیں آیا۔ وہ جوڑا خریدنے کے لیے وہ دبئی گئے اور وہاں سے کئی لاکھ کا جوڑا خرید کر لائے۔ ظاہر ہے اور بھی بہت ساری انہوں نے وہاں سے خرید فروخت کی ہوگی، لیکن صرف دلہن کا جوڑا کئی لاکھ کا تھا۔ واپس آئے، شادی ہوئی، اور دلہا اور دلہن جو ہے اس کے بعد نکل گئے مختلف ممالک کے دورے پہ، جناب وہ ہنی مون بڑھ رہا ہے، اور 2 ہفتوں کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو دونوں کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، اور چند دنوں کے بعد ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان ہیں ہم، کن فضولیات کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، ان کے خاندان میں، ان کے اڑوس پڑوس میں، ان کے ملک میں غریب، ضرورت مند، مستحق لوگ نہیں ہیں؟
ایک دلہن کے لیے 2-3 لاکھ کا جوڑا خریدا جائے اور اسی خاندان میں اور اس کے اڑوس پڑوس میں صرف اس وجہ سے بچیاں بیٹھی رہ جائیں کہ ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ان کے والدین کے پاس وسعت نہیں ہے، تو ہم یہ مسلمانی ہیں؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں۔ یہ ایسا مال کو اڑانے والے اللہ کے سامنے کیسے جواب دہی کریں گے؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اسی طرح ہم شادی بیاہ کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں موویاں بنائی جاتی ہیں اور بعض اوقات کھانے میں بھی حدود سے بہت زیادہ تجاوز کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پہ 10 قسم کی ڈشیں پکی ہوئی ہوں گی، درجنوں قسم کا سلاد پڑا ہوا ہوگا، 2 4 6 قسم کی جو ہے وہ سویٹ پڑی ہوگی۔ اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 کھانوں کے ذریعے سے پیٹ بھر لیا جائے گا، پیٹ تو انسان ایک ہی کھانے سے بھی بھر سکتا ہے۔ اور سادگی کی جو تعلیم اسلام نے دی ہے اس کا تو اب ہم واز کرنے والے بھی جو ہے اس سادگی کو بھول چکے ہیں، جو سادگی کا درس دینے والے ہیں وہ بھی سادگی کو بھول چکے ہیں۔ سادگی اور قناعت کے الفاظ جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے خارج ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں، خاص کر اس مال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، جو چیزیں میں نے حلال تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، مال کو بیجا مت خرچ کرو۔ اور حرام امور میں خرچ کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، شادی بیاہ جائز حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی نعمتوں سے نوازا ہو تو ان نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے، یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لیکن نعمتوں کے اظہار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے فضول خرچیاں کریں۔ اور بعض موقعوں پہ شادی بیاہ میں جو کھانے پکتے ہیں پھر ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بلدیہ کے ڈرموں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے شیخ جب ایک بلدیہ کے ڈرم کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک افغانی کھڑا رو رہا ہے، تو وہ رک گئے وہاں پہ۔ انہوں نے سمجھا کہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، کوئی پریشان ہے تو میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے رک کر اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کی موت ہو گئی، کچھ ہو گئی؟ تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر وہ نیچے اترے گاڑی سے، پھر اس کو کوئی جو ہے وہ سہارا دیا۔ جب اس نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا تو پھر اس نے بلدیہ کے ڈرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈرم کے اندر ذرا دیکھیے آپ۔ تو وہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ڈرم کی طرف جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر بالکل تازہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ کافی مقدار کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ تو اس افغانی نے ان سے کہا کہ ایک دور میں ہمارا حال بھی یہ تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی اسی طرح ناقدری اور ناشکری کرتے تھے، اور پھر وہ وقت ہمارے اوپر آیا کہ ہم کوڑے کرکٹ سے کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہ جو شیخ تھے انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا مضمون لکھا اور وہ لوگوں کو سمجھایا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور واقعہ آگے اس کے اندر یہ لکھا کہ ایک وقت تھا کہ صومالیہ جیسے ملک کے اندر جو ہے اتنی دولت کی فراوانی تھی کہ سعودی عرب سے لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے صومالیہ جایا کرتے تھے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صومالیہ کے اندر کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے نتیجے میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کی گرفت پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر وہ جب نعمتیں چھین لیتا ہے تو پھر انسان در بدر کی ٹھوکریں جو ہے وہ کھاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے معاملات جن میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حدود مقرر کر دی ہیں، ان حدود سے ہمیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں بستر ایک مرد کے لیے ہوتا ہے، ایک اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا مہمان کے لیے، اور چوتھا شیطان کے لیے۔ مشکات کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن یہاں علماء فرماتے ہیں کہ بستروں کی تعداد کا تعین کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ٹھاٹ باٹ کی غرض سے فرنیچر اور گھر کے سامان کی بوتات اور بڑے بڑے جو ہے وہ محلات جو ہے وہ تعمیر کرنا، اس سے اور مصرفانہ زندگی اور عیش پسندی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری کہانیاں جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایسی مشہور ہیں کہ بعض محلات، اور اس میں جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے رائے ونڈ کے محلات ہیں یا زرداری اوس کی خبریں ہیں وہ تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسے بھی ملتا ہے کہ ایک بڑے معروف پروفیسر صاحب ہیں،
پروفیسر عرفان صاحب، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پھر خود جا کر اپنی آنکھوں سے وہ محلات دیکھے ہیں. کہنے لگے سرگودا میں کوئی چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ قلعہ تعمیر کیا ہوا ہے جس کے اندر صرف 28 باتھ روم ہیں، ایک فرد ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں دیکھنے کے لیے خود گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے اب آخری عمر کے اس سٹیج میں ہے کہ اس کے پورے جسم پہ راشا طاری ہے اور ایک ہی اس کا بیٹا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کیا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لیں؟ نعوذ باللہ. شداد نے بھی جنت بنائی تھی لیکن اس کے اندر داخل ہونا بھی اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس طرح کے مصرفانہ عیاشیاں اپنی زندگی کے اندر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس کسی معاشرے سے بھی ہمارا تعلق ہو، ہمارے معاشرے میں ضرورت مند اور مستحق لوگ بے شمار موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے ان کی ضرورت سے زائد مال دیا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مال میں نے سائل اور محروم کا حق رکھ دیا. دیکھیں اللہ چاہتا تو سب کو غنی کر دیتا، اللہ تعالیٰ کو سب کو چاہتا تو سب کو 2 آنکھیں دے دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو حسن و جمال والا بنا دیتا. اگر اس نے یہ رنگا رنگ پھول کھلائے ہیں اس اپنے جو ہے وہ باغ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. امتحان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زائد دیا ہے ان کا بھی امتحان ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے ان کا بھی امتحان ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس امتحان میں ہماری کامیابی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کھلا دیتا ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ کے ضرورت مند مستحق بندوں کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور اس میں ابتدا اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ملک کے اندر اور ملک کے باہر جہاں کہیں مسلمان مستحق ہے ان کے اوپر مال خرچ کرنا چاہیے. پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، اور اس میں بخل اور کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے اور حدود سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہیے. اب جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی حرام کردہ چیزوں میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ تو 1-2 شادی وغیرہ کی جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، یہ تو اسراف کی تعریف میں آتے ہیں، اس لیے کہ یہ جائز امور میں حدود سے تجاوز ہے. اب ناجائز امور میں جو حدود سے تجاوز ہے اس کی چند مثالیں بھی سن لیجیے. مطلب ایک عام سی مثال ہم لے لیتے ہیں، سگریٹ نوشی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حرام کیا ہے جو خبائث کی تعریف میں آتی ہیں، اور تمام علماء نے سگریٹ کو خبائث میں شامل کیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے ہمارے لیے، اللہ اور اس کے رسول نے خبائث کو حرام قرار دیا. سگریٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کولو وشربو، نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، ہماری خوراک کے اندر تو وہ شامل نہیں ہے نا جی. اور اس میں تمباکو نوشی کی ساری چیزیں شامل ہیں، نسوار ہو، بیڑی ہو، تمباکو ہو، حکا پینا ہو، شیشہ ہو، یا اس کے اندر جو ہے وہ سگریٹ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی تعریف میں آتی ہیں. اور اسی طریقے سے پتنگ بازی ہے جو بسنت کے موقع پر کی جاتی ہے، اور اس میں بعض اوقات اس پتنگ کی وجہ سے انسانی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور املاک اور جائیداد کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ پرندوں، جاندار چیزوں اور جانوروں کی یا انسانوں کی بغیر کسی ضرورت کے تصاویر بنانا، ان کو جو ہے وہ ڈیکوریشن کے لیے استعمال کرنا، جیسے بعض گھروں کے اندر جو ہے وہ جاندار چیزوں کی جو شبیہیں بنی ہوتی ہیں پلاسٹک کی اور دوسری چیزوں کی، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے گھروں کو سجایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو ہمیں ان چیزوں کے گریز کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے محفل موسیقی کے لیے ہم مطلب یہ ہے کہ جو اہتمام کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے سین میں اور نائٹ کلب جن کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو غیر اسلامی رسومات، بسنت اور اس طرح ویلنٹن ڈے اور دوسرے مشرکانہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ تہوار جو بنائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شادی بیاہ کے اندر جو فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے. پچھلے دنوں میں پاکستان گیا ہوا تھا تو ہمارے علاقے میں جو ہے وہ ایک بارات جا رہی تھی، اور اسی جو ہے وہ فائرنگ کی وجہ سے ایک آدمی موقع پر ہلاک ہو گیا، اور والدین کا اکلوتا نوجوان بیٹا تھا جو ہلاک ہوا ہے. دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی جو ہے وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنے جو ہے مسائل ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں نے سگریٹ کی بات کی ہے، تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بعض اوقات انسان کوئی کام
عادت کے طور پر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نفع نقصان کے اوپر وہ کم ہی غور کرتا ہے۔ اب یہ سگریٹ بھی پیتے پیتے، والد پیتا ہے، بڑا بھائی پیتا ہے، اس نے چھوٹے کو جو ہے وہ پیسے دیے سگریٹ لے کر آؤ، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی یہ لت لگ جاتی ہے، یا کسی غلط سوسائٹی میں آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دوستوں کی محفل کی وجہ سے وہ سگریٹ اس کے منہ کو لگ جاتا ہے، اور اس کے اندر بہرحال ایک نشہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سگریٹ جو ہے بہت سارے جو ہے وہ ممنوع اور حرام کاموں کا نقطۂ آغاز ہے۔ مثلا چرس ہے، ہیروئن ہے، ان چیزوں تک آدمی سگریٹ نوشی کے ذریعے سے ہی پہنچتا ہے۔ اور صرف اگر آپ سگریٹ کا ہی جو ہے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اندازہ لگائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 7, 8, 10 ریال کی ایک پیکٹ ملتی ہے۔ ایک آدمی روزانہ ایک پیکٹ ہی اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ ایک مہینے میں تقریباً 200 ریال کا سگریٹ پی جاتا ہے۔ اب ایک مہینے میں 200 ریال کا سگریٹ پیتا ہے تو 2 سال میں وہ کتنے کا سگریٹ پی جاتا ہے؟ اور اسی حساب سے اگر ایک آدمی 10 سال سے سگریٹ پی رہا ہے، 20 سال سے سگریٹ پی رہا ہے، تو ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ اس موجودہ کرنسی ریٹ کے لحاظ سے ہمارے ملک کا ایک آدمی اگر مطلب یہ ہے کہ ایک پیکٹ ہی اگر روزانہ پیتا ہے تو 20 سال میں وہ 25 لاکھ روپے کے سگریٹ پی گیا۔ کبھی اس طرح سے ہم نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچتے۔ یعنی غور کیجئے، سوچئے کہ یہ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ روپے کے جو میں نے سگریٹ پیے ہیں، اللہ کی امانت کے اندر بدترین خیانت کی ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچایا۔ یہ جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ دوسرے جو انسانوں کو جو ہے وہ مضر اثرات سے متاثر کیا، وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو معلوم نہیں کہ میری اس ایک بری عادت کے نقصانات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، اور میرے مرنے کے بعد بھی شاید اس کے برے اثرات جو میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جاؤں گا۔ تو دیکھیے کس قدر انسان، چھوٹی سی بات ہے جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ اور رسول کی اس معمولی نافرمانی کی وجہ سے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب ہم لوگ جو کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ایسی بری عادتوں سے اللہ تعالی ہمیں نجات دلائے۔ اور اسی طریقے سے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جب پابندیاں لگانے پہ آتے ہیں تو ولیمے میں 1 ڈش کے سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، لیکن اسی ملک کے اندر بسنت کے اوپر پابندی نہیں لگتی، پتنگ اڑانے پہ پابندی نہیں لگتی، ویلنٹن ڈے بنانے پہ کوئی پابندی نہیں لگتی، اور ہوٹلوں کے اندر جو رقص و سرود کی محفلیں منائی جاتی ہیں جن میں کروڑوں روپے ضائع کیے جاتے ہیں، گانے بجانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خدا اور رسول اور دین کی شریعت کی جو ہے وہ دجیوں اڑائی جاتی ہیں، اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگاتی؟ سوچنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو کہ کیا مسلمان صرف فضول خرچی جو ہے وہ ولیمے میں ہی کر رہا ہے؟ ولیمہ کرنا سنت ہے، اور استطاعت کے مطابق جائز حدود کے اندر اگر مال خرچ کیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں بھی فضول خرچی جیسا میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں کہ یہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے سامنے سادگی کی مثالیں بھی تو بہت ساری ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں بڑی سادگی سے کی ہیں، پیسے ان کے پاس تھے، سب کچھ تھا، لیکن بیٹیوں کی جو ہے وہ بیٹیوں کے نکاح جو ہے وہ مسجد کے اندر کرا کر ان کو وہیں سے رخصت کر دیا، کوئی کھانا، کوئی دعوت نہیں کی، اور کوئی ثابت نہیں ہے سنت سے کہ بیٹیوں کے شادیوں کے اندر جو ہے وہ دعوتیں کی جائیں اور رنگا رنگ قسم کی ڈشیں پکائی جائیں اور لوگوں کو کھانے کھلائے جائیں، کوئی ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور سے۔ ہاں لڑکا شادی کرے تو ولیمہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ایک مالدار آدمی کے لیے بھی ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کرنا کافی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو زندگی کے ہر معاملے کے لیے رہنمائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ حسنہ میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نکاح ایسے ہوئے کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آئیں، کچھ کھانے جو ہے وہ لے کر لوگ آئے اور بیٹھ کر سب نے اکٹھا کھا لیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! آج ہم کن تکلفات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیا مصیبتیں خود ہم نے اپنے گلوں کے اندر ڈال دی ہیں، اور جو مال والے ہیں وہ اس طریقے سے مال خرچ کر رہے ہیں کہ بیچاروں کا، غریبوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ جہیز کا معاملہ ہے، دوسرے معاملات ہیں، ان معاملات میں آج ہم نے اللہ اور رسول کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے خود اپنے لیے کتنی مشکلات بنا لی ہیں۔ یقین کیجئے آج کی بات ہے کہ میرے ساتھ فون پہ ایک آدمی بات کرتے ہوئے جس نے کہا کہ چند ہی دن پہلے میں اپنی بیٹی کی شادی کر کے آیا ہوں، اور کافی کچھ دینے کے باوجود بھی اس کو جو ہے وہ عجیب قسم کے تانے مل رہے ہیں، اور یہ بات کرتے ہوئے وہ والد رو گیا، فون کے اوپر وہ رونے لگا۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟
اخلاقی زوال تو ویسے بھی معاشرے کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن اس معاملے میں بھی، مال خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہم اللہ اور رسول کی حدود سے تجاوز کر کے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں، وہ آیت مبارکہ جو بارہا ہمارے سامنے آتی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور نہ کنجوسی اور بخل کریں، نہ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے اسراف اور تبذیر میں مال کو ضائع کریں، بلکہ قناعت کی زندگی اختیار کریں، سادگی اختیار کریں۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے سادگی کی کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً خمس یا کسی علاقے کے گورنر تھے، ایک شخص کو مزدور کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں کے سامنے جب میں یہ آیات احادیث اور سادگی اور قناعت کی باتیں کرتا ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سادے انسان تھے کہ کسی آدمی نے سمجھا کہ کوئی مزدور آدمی ہے، اسے گھاس کا گٹھا اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جانا تھا، تو ان سے کہا، تو انہوں نے کہا بڑی خوشی سے لے چلوں گا۔ گھاس کا گٹھا اٹھا لیا، گورنر ہے، اور جب وہاں جا کے اتارا تو لوگ دوڑ دوڑ کر ان کو سلام کرنے لگے، تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ تو ہمارے گورنر ہیں۔ وہ شخص جا کے معذرت کرنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معذرت اس بات پہ کر رہے ہو، سید القوم خادمہم، میں تو قوم کا خادم ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو راستے سے گزرتے ہوئے ان لڑکیوں نے جن کے گھر جا کر بکریوں کا دودھ دو کر ان کو دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ ابو بکر تو اب خلیفہ بن گئے ہیں، مسلمانوں کے امیر بن گئے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا تمہاری بکریوں کا دودھ دونے سے ابو بکر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، سید القوم خادمہم۔ وہ پھر بھی یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی یہ آیت معلوم نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار آدمی کی جو ہے وہ پہننے سے، اوڑھنے سے، بچھونے سے ہونا چاہیے؟ کیا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے لیے اچھا مکان نہیں بنا سکتا تھا، بہترین لباس نہیں پہن سکتا تھا؟ اگر ان کے سامنے یہ آیات اور احادیث تھیں تو یہ حدیث بھی تھی کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے اور سادہ لباس استعمال کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کا فاخرانہ لباس پہنائے گا۔ اس لیے انہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیا تھا۔ اور پھر میرے بھائیو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی قوم یا کسی فرد کے سامنے کوئی بلند نسب العین ہو تو اسے زیب و زینت کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہ خلافت کی ذمہ داری آئی تو وہی عمر جو جس راستے سے گزرتے تھے تو پیچھے خوشبو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، ایک دفعہ لباس پہنتے تھے تو دوسری دفعہ وہ نہیں پہنتے تھے کہ اس کو لوگوں کی نظر لگ گئی ہے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنی سادگی ان کی زندگی کے اندر آ گئی، اور گھر سے جو ہے اپنے گھر کے پردے تک بھی اتار کر بیوی کا زیور بھی سارا بیت المال کے اندر داخل کروا دیا۔ تو ہمیں ان زندگیوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان سے بھی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ ایک شاعر کہتا ہے تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج سلمانی۔ معراج مسلمانی یعنی مسلمانوں کی معراج کس چیز میں ہے؟ استغنا میں، قناعت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے اس پر انسان قناعت اختیار کرے، سادہ زندگی اختیار کرے، اور اگر اللہ نے اسے ضرورت سے زائد مال دیا ہے تو محتاجوں، ضرورت مندوں، مسکینوں اور بالخصوص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس مال کو خرچ کرے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تشریف فرما ہیں، کہتے ہیں یہ چراغ جو جل رہا ہے اس کی بتی ذرا موٹی ہے، اگر یہ پتلی کر دی جائے تو چراغ کے اندر تیل کم خرچ ہوگا۔ اور جب غزوہ تبوک کے لیے بلایا جاتا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹوں کو سامان کے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کیفیت ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں جو زائد ضرورت سے زائد مال اللہ نے دیا ہے وہ ہماری عیاشیوں کے اوپر،
وہ شہرت اور نامواری کے اوپر، وہ ناک اونچی کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ضائع کرتے ہیں، اور ضرورت مند اور مستحق اور محتاج کے اوپر اور اللہ کے دین کے اوپر اس مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑے مالدار صحابی تھے، افطاری کے لیے 2 قسم کا کھانا سامنے آ گیا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اتنے امیر آدمی تھے، کیا مسئلہ ہے، دو قسم کا کھانا تو ہے۔ رونے کا سبب یہ بتایا کہ مجھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں جب چلتے تھے تو اپنے پیچھے خوشبو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ کے اس دین کی خاطر اپنی جوانی کو اور اپنے وسائل کو اس طرح صرف کیا کہ احد کے اندر جب شہید ہوئے تو ان کے جسم کے اوپر کپڑا کفن کے لیے کافی نہیں تھا۔ مجھے وہ یاد آ رہے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد رونے کا سبب یہ بتایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا شمار کہیں ان لوگوں میں نہ ہو جن کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی کے اندر اللہ نے دے دیا۔ یہ 2 قسم کا کھانا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیکیوں کا بدلہ کہیں دنیا کے اندر ہی مجھے نہ دے دیا اور آخرت میں بدلے سے محروم رہ جاؤں۔ کبھی ہم نے بھی اس انداز سے سوچا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ شاہ خرچیوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اس دولت کو جو ہے وہ بے جا ضائع نہ کریں، اور کفایت شاری سے اپنی زندگی بسر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اپنے سامنے رکھیں کہ کفایت شاری اور میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کے ان 2 اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ جہاں میں جب بھی میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔